اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اسلامی سال کا آخری مہینہ ماہ ذوالحج جو کہ اپنے آخری دنوں کو ہے اور اس کا آخری جمعہ بڑی فضیلت والا ہے، بڑی برکت والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ماہ ذوالحج کے آخری جمعہ کو کیے جانے والے 4 ایسے عمل شیئر کروں گا جن کو آپ نے ذوالحج کے آخری جمعہ کو ضرور کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بخشنے کے مختلف بہانے بنائے ہیں، جیسے کہ جمعۃ المبارک کے دن کو سید الایام یعنی کہ تمام دنوں کا سردار کہہ دیا، اور پھر فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس گھڑی میں اللہ اپنے بندے کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ وہ گھڑی خطبہ کے درمیانی وقت میں ہوتی ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ وہ گھڑی نماز عصر کے بعد ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ درود کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آقا دو عالم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو وہ بخیل ہے۔ اور اسی طرح جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں سورۃ الجمعہ میں فرمایا گیا کہ جب جمعے کی پہلی اذان دی جائے تو تمام کاموں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف لپکو، اور جب تم جمعے کی نماز ادا کر لو تو زمین میں منتشر ہو جاؤ یعنی کہ پھیل جاؤ اور اپنی روزی تلاش کرو۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ اس سال کا آخری جمعہ ہے، اور اگر آپ اس جمعۃ المبارک کے دن یہ 4 عمل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا، اور آنے والے پورے سال میں آپ پر اپنی رحمت کو موسلادھار بارش کی طرح برسائے گا۔ آپ کی ہر جائز حاجت، جائز دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جب تک ہم اپنے اللہ کو راضی نہیں کریں گے تب تک ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہونے والی۔ سب سے پہلے ہم اپنے رب کو راضی کریں گے، اور اللہ کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے؟ توبہ استغفار کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک تمام قبرستانوں میں سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جمعۃ المبارک کے دن آپ نے جو پہلا کام کرنا ہے وہ یہی ہے کہ پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے کم از کم ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار کی دعا ہے۔ اگر آپ دعا پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر آپ کو دعا یاد نہیں تو آپ صرف اتنا ہی پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ پہلا کام آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن جو دوسرا کام آپ نے کرنا ہے، پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا صرف اپنے محبوب کی خاطر بنائی، اور فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے مومنو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا کرو۔ اب درود کی فضیلت میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق کو وسیع کر دیتا ہے، اور اتنا رزق عطا کرتا ہے کہ جس کے بارے میں بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت والا رزق عطا کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز میں خیر و برکت ہو وہ چیز کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن جو دوسرا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے۔
اب درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھنا چاہتے یا آپ کے پاس وقت کی قلت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود پاک کو پڑھ لیں۔ تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے اللہ رب العزت کو خوش کرنا۔ اب اللہ رب العزت کو خوش کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر کے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اگر کسی گاؤں میں کسی چودھری بندے کی بندہ بار بار تعریف کرے تو وہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس سے خوش ہو کر اسے کسی نہ کسی انعام سے نوازتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے اور اس تعریف کو بار بار بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا اور پھر وہ آپ کی دعاؤں کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ کی حاجات کو پورا کرے گا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، تو آپ نے ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے۔ چوتھا کام جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کام کی برکت سے اگر آپ قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، آپ کو کہیں بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، تو اس عمل سے انشاءاللہ آپ کا قرض بھی ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر وسیلے پیدا کر دے گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں، ان 3 ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا اللہ، یا وہاب، یا رزاق۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں، ان 3 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے اور ایک تصور کرنا ہے، یا اللہ، یا وہاب، یا رزاق، یہ ایک ہو گیا، یا اللہ، یا وہاب، یا رزاق، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جب آپ یہ چاروں کام مکمل کر لیں، چاروں وظائف پڑھ لیں، تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور رو رو کر دعا مانگنی ہے کہ یا میرے پروردگار، یہ جو سال گزر چکا ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، جانے انجانے میں نے کسی کا دل دکھایا ہو، تو اے میرے مالک تو مجھے معاف فرما دے اور اس آنے والے سال کو ہمارے لیے خوشیوں بھرا سال بنا دے۔ اس طریقے سے آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جمعۃ المبارک کا پورا دن ہے، پورے دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ یہ چاروں اعمال کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی قید نہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ آپ نے یہ وظائف اذان مغرب سے پہلے مکمل کرنے ہیں اور پھر اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آنے والا سال آپ کے لیے خوشیوں بھرا سال بن جائے گا، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ تو میرے تمام بھائی، میری تمام بہنیں، ماہ ذو الحج کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ 4 عمل خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔